تھا کہ جب ہم بلوچستان گئے مستونگ کا سفر ہم نے اختیار کیا، ایک پرخطر سفر تھا، لیکن علامہ کا ساتھ تھا، صاحبزادہ کا ساتھ تھا، اس نے ہماری ہمت بندھائی۔ تو علامہ کے پاس میں نے ایک کتاب دیکھی، علی اکبر ناطق صاحب کی لکھی ہوئی کوفہ کے مسافر۔ مجھے اشتیاق ہوا، میں نے کتاب مستعار لی، خود پڑھنا شروع کی، اور پھر علامہ سے وہ میں نے کتاب لے ہی لی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن میں واپس کروں گا، لیکن وہ کتاب پڑھنے سے جو ایک خیال اجاگر ہوا کہ آج پھر ہم اس فریب زدہ شہر میں، اس جھوٹ پر مبنی شہر میں، جہاں ایک جھوٹا نظام قائم ہے، لوٹ پر مبنی، ذہن کی لوٹ پر مبنی نظام قائم ہے، ہم سب آج پھر کوفہ کے مسافر ہیں۔ ہم قافلہ حق ہیں۔ یہ آپ کی روایت ہے، یہ ہماری روایت ہے۔ حق کا ساتھ دینا، حق کے لیے نکلنا، حق کے لیے جدوجہد کرنا، حق کے لیے سختی برداشت کرنا، یہ سب کچھ ہم کریں گے علامہ کی رہنمائی میں، بشر محمود خان اچکزئی کی رہنمائی میں۔ آپ کا ساتھ ہمیں میسر ہوگا۔ آپ اور ہم ایک گلدستہ ہیں، پاکستان ایک گلدستہ ہے جس میں ہر عقیدے کے، ہر مسلک کے، ہر خطے کے لوگ ایک قوم بن کر جمع ہیں، اور آپ نے مسجد وحدت مسلمین نے اس گلدستے کو بار پھر شرافت کا بول بالا کرے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں، آئین اور قانون کیا ہے؟ آئین اور قانون کا مقصد کیا ہے؟ آئین اور قانون کا مقصد ہے شرافت کا احیاء، کہ شرافت کا بول بالا ہو معاشرے میں، انسان کی جان، مال، عزت، چادر چار دیواری محفوظ ہوں۔ آج یہ کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج آپ اور میں، ہم سب نشانہ ہدف ہیں، نشانہ جبر ہیں۔ ہمارے بارے میں منصوبے بنا لیے گئے ہیں کہ ہمیں نشان عبرت بنانا ہے، لیکن ہم کھڑے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہم سے مکالمہ کرو۔ مکالمہ نہیں کرتے تو پھر ہم تیار ہیں اس عمل کے لیے جو ہمارا مقدر ہے، ہم جد و جہد کریں گے۔ تھا کہ جب ہم بلوچستان گئے مستونگ کا سفر ہم نے اختیار کیا، ایک پرخطر سفر تھا، لیکن علامہ کا ساتھ تھا، صاحبزادہ کا ساتھ تھا، اس نے ہماری ہمت بندھائی۔ تو علامہ کے پاس میں نے ایک کتاب دیکھی، علی اکبر ناطق صاحب کی لکھی ہوئی کوفہ کے مسافر۔ مجھے اشتیاق ہوا، میں نے کتاب مستعار لی، خود پڑھنا شروع کی، اور پھر علامہ سے وہ میں نے کتاب لے ہی لی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن میں واپس کروں گا، لیکن وہ کتاب پڑھنے سے جو ایک خیال اجاگر ہوا کہ آج پھر ہم اس فریب زدہ شہر میں، اس جھوٹ پر مبنی شہر میں، جہاں ایک جھوٹا نظام قائم ہے، لوٹ پر مبنی، ذہن کی لوٹ پر مبنی نظام قائم ہے، ہم سب آج پھر کوفہ کے مسافر ہیں۔ ہم قافلہ حق ہیں۔ یہ آپ کی روایت ہے، یہ ہماری روایت ہے۔ حق کا ساتھ دینا، حق کے لیے نکلنا، حق کے لیے جدوجہد کرنا، حق کے لیے سختی برداشت کرنا، یہ سب کچھ ہم کریں گے علامہ کی رہنمائی میں، بشر محمود خان اچکزئی کی رہنمائی میں۔ آپ کا ساتھ ہمیں میسر ہوگا۔ آپ اور ہم ایک گلدستہ ہیں، پاکستان ایک گلدستہ ہے جس میں ہر عقیدے کے، ہر مسلک کے، ہر خطے کے لوگ ایک قوم بن کر جمع ہیں، اور آپ نے مسجد وحدت مسلمین نے اس گلدستے کو علامہ ناصر عباس کے ساتھ، صاحبزادہ حامد رضا کے ساتھ، مجھے بلوچستان کا دورہ کرنے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے ہم سندھ بھی گئے، اور اس دوران علامہ سے جو کچھ میں نے سیکھا وہ میرے لیے ایک سرمایہ ہے۔ وہ تو بہت دیر میں اس کی بات کرتا رہوں گا، جو گفتگو میری اور علامہ کی ہوئی، صاحبزادہ حامد رضا کی ہوئی، ان اکابرین کا جو حوصلہ ہے، جو ہمت ہے، جو سچائی سے لگاؤ ہے، وہ سرمایہ حیات ہے۔ لیکن ایک واقعے کا میں ذکر بالخصوص کروں گا۔ علامہ اس فریب زدہ شہر میں، اس جھوٹ پر مبنی شہر میں، جہاں ایک جھوٹا نظام قائم ہے، لوٹ پر مبنی، ذہن کی لوٹ پر مبنی نظام قائم ہے، ہم سب آج پھر کوفہ کے مسافر ہیں۔ ہم قافلہ حق ہیں۔ یہ آپ کی روایت ہے، یہ ہماری روایت ہے۔ حق کا ساتھ دینا، حق کے لیے نکلنا، حق کے لیے جدوجہد کرنا، حق کے لیے سختی برداشت کرنا، یہ سب کچھ ہم کریں گے
علامہ کی رہنمائی میں، بشر محمود خان رچکزئی کی رہنمائی میں آپ کا ساتھ ہمیں میسر ہوگا۔ آپ اور ہم ایک گلدستہ ہیں، پاکستان ایک گلدستہ ہے جس میں آج آپ میں ہم سب ایک فریب زدہ نظام تلے جی رہے ہیں، ایک کذب و ریا کی بنیاد پر استوار شراب کے تلے جی رہے ہیں۔ اس ملک کے آئین پر حملہ ہوا ہے، اس ملک کے عوام کی منشا پر حملہ ہوا ہے، اس ملک میں انتخابات کو لوٹا گیا ہے، عوام کی رائے کو، عوام کی آواز کو دبایا گیا ہے۔ کچھ دن قبل علامہ کے ساتھ، علامہ ناصر عباس کے ساتھ، صاحبزادہ حامد رضا کے ساتھ مجھے بلوچستان کا